ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یار آج کی ویڈیو میں ہم پچھلے 2 ہفتے سے جو سرکس چل رہا ہے اس سے ریلیٹڈ بات کریں گے پاکستان کے اندر۔ تو پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران احمد خان نیازی صاحب وہ آج کل اڈیالہ جیل میں ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ان کو ملنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو ملنے نہیں دے رہی ہوتی ہے۔ تو اس سارے معاملے کو ملا کر ایک تماشا کریٹ ہوتا ہے جو کہ نہ صرف پاکستان میں رہتا ہے، افغانستان بھی پہنچتا ہے، انڈیا بھی پہنچتا ہے، اور افغانستان اور انڈیا اس کو اتنا ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں کہ پھر وہ آپ سے برداشت نہیں ہو پاتا ہے اور آپ آ کر فضول بیانیے فضول باتیں آ کر اب ٹی وی شوز میں ٹاک شوز میں بولتے ہو۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ تو بیسیکلی عمران خان صاحب کی جو جیل میں ملاقاتیں ہوتی ہیں 2 دن سیٹ ہوتے ہیں میرے خیال سے، جو ورکرز وغیرہ ہیں اور جو سپورٹرز ہیں، اور جو ورکر سپورٹر بول رہا ہوں میں، جو پارٹی کے ممبرز ہیں، جو پارٹی کے لوگ ہیں، وہ ان کو آئی گیس ٹیوزڈے کو مل سکتے تھے، اور وہ جو وکلاء کی ٹیم تھی وہ ان کو ٹیوزڈے کو مل سکتی تھی، اور جو فیملی کا ڈے ہوتا تھا ان کا وہ تھرسڈے ہوتا تھا۔ تو اب آج کل تو یہ دونوں نہیں ہیں کیونکہ ملنے ہی نہیں دیا جا رہا۔ اصل میں تقریباً 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے کہ ان کی آفیشیل کوئی بھی میٹنگ نہیں ہوئی، فیملی کی بھی ان کی اور لیگل ٹیم کی بھی، اور عمران خان سے جب کوئی آفیشیل میٹنگ نہیں ہوئی تو ان کا کوئی میسج باہر بھی نہیں آیا تقریباً 1 مہینے سے۔ اور جو ان آفیشیلی آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ان کی بشرا بی بی کی میٹنگ ہوئی تھی ان کی بشرا بی بی کی بیٹی سے، اور وہ 4 نومبر کی ڈیٹ آ رہی ہے۔ تو مطلب پھر بھی ہم دیکھا جائے تو آلموسٹ 20 سے 25 دن ہو گئے ہیں ان کی لاسٹ آفیشیل کوئی اسٹیٹمنٹ جو کہ باہر آئی ہو۔ تو اس کو لے کر ایک بہت بڑا وبال مچ گیا ہے پورے سب کانٹیننٹ کے ریجن کے اندر۔ سب سے پہلے تو میں افغانستان ٹائمز کے لیے تالیاں بجاؤں گا کہ افغانستان ٹائمز نے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اخبار ہے بھی اور یہ کوئی اس طرح کی نیوز پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، ابھی بھی نہیں مجھے صحیح طرح آئیڈیا، کیونکہ مجھے ان کا کوئی آرٹیکل ملا نہیں آن لائن۔ ہو سکتا ہو کیونکہ ان کا ٹویٹر چینل پر ایک ٹویٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ a credible source from Pakistan tells us that Imran Khan has been killed in Adiala jail۔ کوئی انہوں نے صحافی کا ریفرنس نہیں دیا ساتھ، انہوں نے کہا ذرائع سے پتہ ہے۔ ایک تو ذرائع پاکستان کے ذرائع ٹھیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، افغانستان کے صحیح نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ انتہائی بیس لیس خبر ہے، انتہائی چول خبر ہے۔ لیکن اس خبر کو انڈین میڈیا نے پک کیا۔ انڈین میڈیا آپ کو پتہ ہے، گودی میڈیا، جو کہ ہر جھوٹی خبر کو پک کر کے سرکولیٹ کرنے میں ماہر ہے، اس نے اس خبر کو پک کیا اور اس نے پھیلا دیا، اپنے سارے انڈیا میں پھیلا دیا۔ ایون کہ جو ان کے کارٹون نیٹ ورک والے اسپورٹس چینلسٹ ہیں، جن کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے، وہ بھی چلا رہے ہیں خبریں کہ عمران خان کو مار دیا، جی عمران خان کو مار دیا، ڈکٹیٹر ہیں وہاں کے لوگ، وہاں کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے ڈکٹیٹرز ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ اس نے اپنی چول چلا دی، ہر انڈیا میں تو ہر بندے نے اپنی چول چلا دی۔ ایک تو میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ آپ کو جو انڈیا ہے نا وہ کس کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آئے گا ہمیشہ؟ جو اپوزیشن میں پارٹیز ہوں گی نا، ٹھیک ہے، انڈیا آپ کو ہمیشہ اسی کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آئے گا، بی ایٹ عمران خان، بی ایٹ پی ڈی ایم، پی ایم ایل این، نواز شریف، پیپلز پارٹی، مطلب کوئی بھی ہوگا نا اپوزیشن میں، انڈیا آپ کو ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتا نظر آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ہمیشہ نا پولیٹیکل انریسٹ چاہیں گے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی چاہیں گے، انڈین میڈیا اور جو انڈیا کی گورنمنٹ ہے۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا پیپل، ٹھیک ہے، کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں انڈیا میں، میرے 2-3 دوست بھی ہیں، میری آن لائن ان سے ڈیلی تقریباً بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن جو انڈین میڈیا ہے اور جو انڈین گورنمنٹ ہے پتھیٹک ہے، ٹھیک ہے، دونوں پتھیٹک ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ پاکستان میں پولیٹیکل انٹرسٹ رہے، تو اس چکر میں وہ ہمیشہ آپ کی اپوزیشن کو سپورٹ کریں گے۔ یہ بات حقیقت ہے، ٹھیک ہے، اس پر آپ کنفرم بات سمجھ لیں گے۔ اور آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، پوائنٹ سے باہر نکل آئیں گے ہم عمران خان والے۔ تو اب اس طرح کی ساری فیک نیوز سرکولیٹ ہو رہی تھیں آپ کے ایسٹ میں بھی، آپ کے ویسٹ میں بھی، تو مڈل میں کیوں نہیں آنی تھی؟ پاکستان تک بھی پہنچ گئی ہیں خبریں۔ یہاں پہ کچھ ڈڈو یوٹیوبرز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ پہلے اس کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ سچی ہیں، پھر بعد میں اس کو کہتے ہیں کہ وہ غلط ہیں، اور پھر آ کر اور لاجکس پیش کرنے لگ جاتے ہیں۔ اتنے ڈڈو یوٹیوبرز ہیں یہاں کے پی ٹی آئی سپورٹرز، اف، اللہ معاف کرے، مطلب اتنا کلٹ ہے نا، یہ اتنا کلٹ ہے دونوں طرف، پی ٹی آئی کی طرف بھی ہے، پی ایم ایل این کی طرف بھی ایک علیحدہ کلٹ ہے، لیکن وہ ذرا تمیزدار کلٹ ہے، ٹھیک ہے۔
لیکن پی ٹی آئی والا کلٹ تو بہت ہی آؤٹریجیس ہے نا، وہ تو اتنا زیادہ ہے کہ اللہ معاف ہی کرے، اس سے بچائے اللہ. اتنے زیادہ ان کے جو جوشیلے فینز ہیں. ایک طرف سے اچھی چیز بھی ہے لیکن دوسری طرف سے یہ بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ یہ ایک فیسسٹ بیانیہ ہے. پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ان کا ایک لیڈر ہے وہ ایک فیسسٹ آدمی ہے. تو آگے چلتے ہیں، اسی پہ آگے بات کرتے ہیں کہ اب گورنمنٹ کا جو اس میں رول تھا، انتہائی پتھیٹک رول. بی ایٹ پنجاب گورنمنٹ یا پھر ہو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ، عدلیہ ہو، انتظامیہ ہو جیل کی، سب کا اتنا پتھیٹک رول. جب آپ کو پتہ ہے کہ یار اتنا بڑا ایک رومر پھیلا ہوا ہے تو یار بس کر دو یار. آپ ایک ملاقات کروا دو، اس کا ایک بیان آ جائے گا، سارے خوش ہو کے سائڈ پہ ہو جائیں گے. چلے خوش تو شاید نہیں ہوں گے لیکن یار ایک جو آگ لگی ہوئی، ایک چنگاری جلی ہوئی ہے، وہ ختم ہو جائے گی نا. لیکن نہیں، اب طلال چودھری صاحب جہاد آدمی ہے جی، بہت بڑا آدمی ہے. وہ آ کر آج شاہ خانزادہ کے شو پہ فضول سے آ کر ایکسکیوزز مار رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے جی؟ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے اگر عمران خان سے ان کو ملا دیا تو یہ ایک انریسٹ کریٹ ہو جائے گا ملک میں، یہ وائلنس کریٹ کریں گے اور اس جگہ کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، جیل کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. وہ بھائی پاگل آدمی ہے، تو کملا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بول رہا ہے یار؟ کچھ بھی کوئی اچھا ایکسکیوز لیا، یہ فضول بات. ابھی تک ایک بھی ایسا کوئی مجھے تو نہیں واقعہ نظر آیا کہ اس جگہ کے اندر، جیل کے جو سراؤنڈنگ ہیں ان کے اندر کوئی اس طرح کا انریسٹ کریٹ ہوا ہو. نہیں، آ کر کچھ بھی فضول بولی جا رہا ہے، فضول پتہ نہیں عجیب. اتنا اس نے اتنا وہ کنسٹرکٹڈ لگ رہا تھا نا اس شو میں، اتنا بیک فٹ پہ لگ رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ بڑی عجیب باتیں کر رہا ہے. یہ اس طرح کی باتیں عموماً یہ کرتا نہیں ہے. طلال چودھری سینسیبل آدمی ہے بیسیکلی، اتنے برے آدمی نہیں ہے، لیکن اتنی فضول باتیں کر رہے تھے. یار آپ نے سمپل ایک ملاقات کروانی ہے، لیکن آپ بھی اپنی ایگو میں، ٹھیک ہے، میں نے جتنے لوگوں سے جو پی ایم این ایل سپورٹر تھے جن سے بھی بات کی ہے میں نے اس سے ریلیٹڈ، وہ بھی اپنی ایگو میں کہہ رہے ہیں نہیں ملوائیں گے. یار ملواؤ یار، بات ختم کرو. اتنا بڑا ایشو ہی نہیں ہے جتنا بڑا ایشو پاکستان میں یہ بن جاتا ہے، تو ملوا کر بات ختم کر دو. لیکن نہیں، یہ بھی ڈھیٹ ہے، ساری گورنمنٹ ہماری ڈھیٹ ہے، نہیں ملوائے گی. ملوا کر ختم کر دو. اچھا، اس کے جو اپوزیشن میں اس سے بڑے بڑے سیٹ پھیل رہے ہیں. اب وہ ایک ان کے جو ڈڈو یوٹیوبرز ہیں، عادل راجہ ہو گئے، اب میں نام بھی لے لیا میں نے، عمران ریاض خان ہو گئے، اب یہ دو تین اور بھی ہیں اس طرح کے، موہت پیرزادہ، آفتاب اقبال، اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جب تک 28 امینڈمنٹ نہیں ہوگی، جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک نہیں ملنے دیں گے. اپنے سے چولیاں ماری جا رہے ہیں، اپنے سے جسے ماری جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اس میں ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا، کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ کسی کی نہیں ہوتی، بس اپنے سے گیس کریں گے اپنے سے. اب اگر سچ ہو گیا تو کہیں گے اوہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا، ہمیں تو پتا تھا. اور جھوٹ ہو گیا تو یہ پتہ نہیں، پھر جھوٹ ہو گیا تو اس کو کبھی ڈسکس ہی نہیں کریں گے، وہ پھر بات وہیں کی وہیں رہ جائے گی. اس طرح عوام کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے اپنی ڈڈو یوٹیوبرز پی ٹی آئی کے. پتہ نہیں میں کیوں پنگے لے رہا ہوں پی ٹی آئی سے، بار بار مجھے گالیاں پڑ سکتی ہیں، لیکن حقیقت بات بتا رہا ہوں نا میں. اب میں بایس ہو کے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا نا. اب پی ٹی آئی والوں کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جو ان کی بہن نے اور جو سی ایم کے پی کے ہیں، سی ایم کے پی کی، اس کے نام سے سی ایم ہٹا دو. میں کہتا ہوں اس کو سی ایم عمران خان کر دو، کہ عمران خان کا منسٹر ہے، یہ عمران خان کا چیف منسٹر ہے، صرف عمران خان کے لیے کام کرنے آیا ہے. کیونکہ کے پی کے کی عوام کے لیے اس نے کخ نہیں کیا. میری تو کے پی کے کی عوام سے میں نے پوری ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے یار اس پہ، کہ یار ایک نیا بندہ آیا ہے، اللہ کرے دعا کر رہے ہیں کہ ہم سارے مل کے کے پی کے عوام کے لیے کچھ کر لے، وہاں کے لوگوں کے لیے کچھ کر لے. لیکن مچال ہے کہ اس بندے نے کے پی کے بارے میں کوئی ابھی تک بات کی ہو، اس نے کے پی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا. یہ اٹیالہ جیل کے باہر دھرنا دے کے بیٹھا ہوا ہے. وہ یار کوئی اور دے دے یار، کوئی ویلا آدمی بیٹھا ہے وہ آ کے دے دے یار. فیصل جاوید خان سینیٹر ہے، وہ آ کے دے دے یار. ٹھیک ہے، وہ کر لے یار. اس طرح کے کام یہ لوگ کر لیں. نہیں، سی ایم کے پی کرے گا جس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس نے پاکستان کا تیسرا سب سے بڑا صوبہ چلانا ہے. پھر کہتے ہیں کہ پنجاب آگے چل رہا ہے، ہم باقی سارے بیکورڈ ہیں، پنجاب سارے ریسورسز کھا جاتے ہیں. او یار جا کر کرو، ادھر آ کے بیٹھے ہوئے ہو تم، اپنا صوبہ چلاؤ، ادھر آ کے دماغ کھا رہے ہو سب کا. جن لوگوں کا کام ہے، لیگل ٹیم کا کام ہے عمران خان کی، وہ آ کر دیکھ لے گی. تمہارا کام نہیں ہے یار، تمہارا کام صوبہ چلانا ہے. تم نے آتے ہی اسپیچ میں بھی یہی کہا تھا اور تم ابھی بھی یہی حرکتیں کر رہے ہو. تو ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے آپ سے کہ آپ کے پی کی عوام کے لیے سوچیں، پرفارمنس بیس پر آ کر باقیوں کا مقابلہ کریں. اگر آپ مقابلے میں جیت گئے تو آپ کو ضرور آپ کو ایک تو اللہ کی آٹومیٹک سپورٹ حاصل ہو جائے گی. اگر آپ نے پرفارم بھی کر دیا، پی ٹی آئی سے میں بات کروں، اگر انہوں نے کے پی کے میں پرفارم کر دیا نا تو پھر پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی. سارے پاکستان میں کوئی بھی نہیں ان کو ہرا سکے گا اگر انہوں نے پرفارم کرنا شروع کر دیا.
صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ پرفارم کبھی بھی نہیں کرتے, ان کی گورننس زیرو ہے. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں کہ عمران خان کی بہن جو ہے نورین خان, انہوں نے ایک انتہائی بیوقوفانہ, جاہلانہ, اور جتنے لفظ آپ اور اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں آپ کر دیں. ٹھیک ہے, وہ کیا کہی ہیں, وہ گئی ہیں انڈین گودی میڈیا پہ, جس پر ان کا اپنا میڈیا نے جس کے اوپر ان کے اپنے لوگوں نے بھروسہ کرنا بند کر دیا ہے. وہ گئی ہیں وہاں پر اور انہوں نے وہاں پر اپنی ییپنگ سٹارٹ کر دی اور ایسی ایسی فضول باتیں کہی ہیں نا. اب آپ وہاں جا کر کہہ رہے ہو, آپ وہاں جا کر کہہ رہے ہو کہ ہماری جو آرمی کا لیڈر ہے وہ ایک ڈکٹیٹر آدمی ہے, وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, وہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے, ان کو آپ نے ہوا دے دی ہے. اب وہ اس طرح کی خبریں پھیلاتے رہیں گے. اب آپ نے اس طرح کی چولی نہیں مارتے میڈم, آپ یوٹیوب چینل پر آ کر جو بولنا ہے بول رہے ہیں. اور آپ کیا کر رہی ہیں یار, آپ انڈین میڈیا پہ کدھر چلی گئی ہیں یار, بس کر دیں. ایک تو ان کے اپنے لوگ اس پر یقین نہیں کرتے, آپ وہاں چلی گئی ہیں, وہاں سے کوئی انٹرنیشنل بندہ سن لیتا ہے. یار آپ نے اپنی آرمی کو انٹرنیشنلی کبھی بھی بدنام نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے انٹرنلی ان میں فلاز ہوں گے, لیکن کیوں ان کے پیچھے پڑ رہے ہو یار؟ باہر جا کر اس طرح کی بکواس کیوں کی آپ نے؟ یہ آپ کے اندر مائنڈ نہیں تھا یا آپ کو کسی نے بھیجا تھا باہر؟ بس کر دو یار, آپ اپنی آواز ادھر بیٹھ کے اٹھا نہیں سکتے, آپ انڈین میڈیا پہ جا رہے ہو. وہ آپ کے کیا سگے لگتے ہیں؟ کوئی مینٹل بنا تھا یار, یہ جاہلانہ حرکت تھی. بہت شکریہ آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا, اس سے زیادہ میں بول نہیں سکتا ان پر. اللہ حافظ.